اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات اور زبور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہے؟ ان کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یعنی بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا وآتینا داؤد الزبور، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا وقفینا عیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تین کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ اگر کوئی شخص تورات زبور انجیل کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا ان کتابوں کا خدا اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہونا قرآن مجید ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان کتابوں کو کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، وہ جو قرآن کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو کیا یہ تورات اور زبور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی تورات زبور انجیل ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا۔ موجودہ تورات زبور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف عدل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صحف اترے تھے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحف نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کا ذکر بسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی کتابیں ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی۔ قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا اور کلام اللہ بھی۔ تورات زبور انجیل اور قرآن مجید میں افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ بہت سی فضیلتیں، جن میں چند فضیلتیں ہیں۔ اول کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجز ہے، یعنی ایسے اونچ نیچ درجے کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے مسل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھا یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورت کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچواں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ مل سکا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ اللہ تعالیٰ چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے مناسب ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے عام کر دی گئی۔ رسالت تمام پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتائے۔ مشہور پیغمبر علیہ السلام کے نام یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے تھے۔ حضور کا خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ ہاشمی کون تھے؟ جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے نسب کا سلسلہ اسی طرح محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتو میں اعظم السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے۔ اسی طرح اور طرح طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریبیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تقریب برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہتے، مگر جب ان کی دشمنیوں کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں کے لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اپنی جان و مال سے مدد اور عنایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لا جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کی ہجرت کہتے ہیں اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ کی مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاک باز، امانت دار، سچے شخص سمجھتے تھے۔ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے۔ وہ تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلی پیغمبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمی نبی فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی آنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیاتوں سے ثابت ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہیں۔